بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کا فیڈ بیک جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ احادیث کریمہ خصوصاً بخاری شریف کی، جس سے ہماری عوام کی اکثریت ناواقف تھی، اور اس قسم کے پروگرام ہمارے عام طور پہ میڈیا پہ مستقل بنیادوں پہ جاری و ساری نہیں ہوتے ہیں، جس سے لوگ بالترتیب احادیث کریمہ سے اکتساب فیض براہ راست کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو اب جب لوگوں کو براہ راست بخاری شریف سننے کا موقع مل رہا ہے تو الحمدللہ بہت لوگ خوش بھی ہیں، اور ہمیں بہت ہی پازیٹیو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور بہت اچھے کمنٹس لوگ دے رہے ہیں، اور یہ میرے لیے بھی بہت خوشائن بات ہے۔ بہرحال میں اچھے کمنٹس کی وجہ سے نہ اس کا انتظار کر رہا ہوں اور نہ اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے کہ لوگ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بخاری شریف میں جمع کیا، ان سے براہ راست فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے آپ کو خود زبان سے عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن ہیں ایسے عاشق کہ اپنے محبوب کا کلام پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور اس کا پیغام یا اس کی تحریر اس شخص تک پہنچے اور یہ اسے پڑھے ہی نہیں، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، نعت خوانی کی مجالس کا انعقاد کریں یا آپ کے فضائل و مناقب ذکر کریں، بلکہ یہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اظہار کا، کہ آپ کے کلام کو سنیں اور اس سے صحیح اکتساب فیض کرتے ہوئے اس میں جو ایسی باتیں ہیں جو عملی طور پر ہم اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ بہت ہی بہتر ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر ہوگی اور آخرت کا بھی بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ ہم نے تقریباً 102 احادیث کریمہ پر کلام کر لیا تھا۔ اب 103 نمبر حدیث ہے جس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی حدیث کا وہ عنوان قائم کرتے ہیں اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو باب من سمع شیئا فراجعہ حتی یعرفہ، آپ نے باب قائم کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کا باب جس نے کسی چیز کو سنا، پھر جس سے سنا اس سے رجوع کیا تاکہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ گویا کہ آگے جو حدیث کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے ایک بات سنتے ہیں اور ہمیں اس بات میں کچھ ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، یا ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمارے پہلے سے معلوم شدہ چیز سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم اپنے ذہن کی مکمل تشفی کے لیے اور علمی تشنگی کو مٹانے کے لیے اس سے کویسچن کرتے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں حالانکہ ہم نے ایسا سنا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں لیکن قرآن میں تو ایسا ہے، اور پھر وہ اس کا جواب دے کر اچھی طریقے سے اپنی بات کے مفہوم کو سمجھا دے۔ تو یہاں پر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حدیث نمبر 103 لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو راوی کی روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، جب بھی کسی بات کو سنتی تو جو بات ان کو سمجھ نہ آتی وہ اس کی طرف رجوع کرتی حتیٰ کہ اس کو سمجھ لیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سنا تو آپ نے عرض کی، یہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب کتاب آخرت میں ہوا اسے عذاب دیا جائے گا،
تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا حساب ہے اس کے ساتھ عذاب بھی ہوگا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں فوراً ایک آیت کریمہ آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حساب کے آسان ہونے کا وعدہ فرمایا اور اس کی خبر دی ہے. تو اس میں آپ کو تذبذب محسوس ہوا کہ جب حساب بالکل آخرت میں آسان ہے تو آسان حساب میں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کامیابی عذاب کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب ہوا اس سے عذاب ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب آسان ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عذاب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ باہم دو باتوں میں ٹکراؤ محسوس ہوا، خبر رسول میں اور قرآن پاک کی آیت میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دلیل پیش کر کے عرض کی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو صرف حساب کو پیش کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا، اس سے مراد ہے تمام مخلوق کے حساب کتاب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا. کیونکہ اگر آپ غور و تفکر کریں، میں آسان الفاظ میں یعنی حصی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی آپ کو فہرست بنانی ہے کہ اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، کس کا کیا نام ہے اور کون کہاں سے یہاں پر آیا ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس یہ 1 مہینے کا ٹارگٹ ہے، آپ کریں. آپ بتائیے آپ رات دن بھی لگے رہیں گے، کیا یہ سارا حساب کتاب آپ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، بہت مشکل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک محلے ایک علاقے کا صرف اتنا حساب و کتاب کہ نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، گھر کے کتنے افراد ہیں، مرد کتنے، عورت کتنے، بچے کتنے، یہ اتنا مشکل ہے، تو پھر میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، چاہے کافر ہیں، مسلم ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سب وہاں جمع ہوں گے اور ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے ہیں، وہ سب پیش ہوں گے. جو انہوں نے اپنے قلوب میں ارادے کیے تھے، پختہ ارادے، وہ سب وہاں پیش کیے جائیں گے، اور ان کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں فیصلہ فرمائے گا. تو آپ غور فرمائیں کہ کیا اتنی کثیر مخلوق کا اور پوری زندگی کے اس طرح حساب و کتاب پیش کرنے کا جو معاملہ ہوگا، کیا وہ آسان ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. یہ سارا حساب و کتاب کی اتنی مخلوق ایک ہی وقت میں جمع ہو کر اپنا نام اعمال وہ بھی علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے آ کے سنائیں گے اور پوری زندگی کے معاملات بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی دن میں نپٹا دے گا اور وہ بہت ہی آسان سا محسوس ہوگا. یہ بس کہنا مقصود ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں جرح کی گئی، بحث کی گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا. جرح مانے سمجھ لیں کراس کویسچننگ کرنا. اللہ تبارک و تعالی جب شخص نام اعمال پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جرح فرمائے گا، یہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ہمارا حکم یہ نہیں تھا، تم نے ایسا کیوں کیا. تو یہ گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس سے جرح ہو گئی، حساب و کتاب ہو گیا، وہ ہلاک ہوگا اور عذاب میں مبتلا ہوگا. اب اس میں ہم تبصرہ کرتے ہیں تو اور بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے غور کریں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مبارکہ کو آخرت کے عذاب اور حساب کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھروں میں ایسا ماحول ہمیں بھی بنانا چاہیے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. اب یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے جی وہ تو نبی تھے، ٹھیک ہے وہ نبی تھے، لیکن ان کا ہر عمل ہماری تعلیم کے لیے ہے. جو اعمال، جو افعال، جو چیزیں آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہ ہوں، یعنی نبی کریم کی بعض چیزیں خصوصیات میں سے ہیں، جیسے آپ کا 4 سے زیادہ بیک وقت شادی کرنا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یا بغیر افطار کے لگاتار روزے رکھنا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس قسم کے کوئی معاملہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال تعلیم امت کے لیے ہیں. تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی دین کی باتیں کریں، آخرت کی باتیں ہوں، موت کے احوال ذکر کیے جائیں، عذابات قبر کا تذکرہ ہو، میدان محشر کے حساب کتاب کا ذکر ہو، تو گھر میں ایک ماحول بنتا ہے، ایک فکر غالب رہتی ہے، احساس رہتا ہے، توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے. اب ہمارے ہاں بلا مبالغہ اگر ہم غور و تفکر کریں، پچھلے پورے مہینے کی گفتگو جو ہمارے گھروں کے اندر آپس میں ہوئی ہے،
وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ سیاست پہ تبصرے، گھر کا بجٹ، پیسہ اور رشتہ دار، عورتوں کا وہی کپڑے لتے اور ریسیپیز اور غیبتیں، چغلیاں اکثر بہنیں ایسی کرتی رہتی ہیں، مرد بھی کم نہیں ہے، یہ نہیں کہ بہنوں کوئی، یعنی صرف ہمارا محور گفتگو دنیا رہ گئی ہے اور یہاں کے معاملات رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری سوچ میں وہ اب آخرت کی فکر کا رنگ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ تر دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا کی پریشانی، دنیا کی فکر، دنیا کا ٹینشن، آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہاں تو بھائی ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کیسے نہ کیسے گزارا ہو جائے گا، لیکن آخرت میں قبر میں بالکل تنہا، پھر میدان محشر میں اگرچہ ساتھ ہوں گے لیکن اجنبیت کا عالم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہا کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا معاملہ۔ تو وہ کتنا پیچیدہ اور کتنا سخت معاملہ ہے، توجہ تو اس کی طرف زیادہ ہونی چاہیے، لیکن گھر کا وہ سرپرست جس کو توجہ دلانی چاہیے وہ خود گھر میں جا کے ایسے موضوعات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ گھر میں موت کی بات کر لیں، آپ گھر میں قبر کی بات کر لیں، میدان محشر کی بات کر لیں، یہ موضوعات اتنے ناگوار گزرتے ہیں، اتنی ناپسندیدگی قلب پہ غالب ہوتی ہے، اتنی کوفت اور بیزاریت کا اظہار کیا جاتا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ اور آپ فلموں کی باتیں کریں، ڈراموں کی باتیں کریں، فیشن کی باتیں کریں، کپڑوں کے ڈیزائنوں کی باتیں کریں، مہندی کی باتیں کریں، ریسیپیز آپ بیان کیجئے اور رشتہ داروں کے بارے میں تبصرے کروائیے، سیاست دانوں پہ تبصرے کروائیے، بڑے مزے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، کھیل کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں اور فلاں ڈرامہ کیسا آ رہا ہے اور فلاں وہ چیز کیسے ہو رہی ہے اور تم کہاں پڑھو گے، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ہمارے پاس گفتگو کرنے کے سلسلے میں 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ ایک اچھا ماحول نہیں بن پاتا جس میں آخرت کی سوچ ہو، فکر ہو، احساس ہو، اور ایک مطلب وہاں کی ذمہ داری پوری کر، وہاں کے معاملات میں جو کچھ ہمیں ذمہ داری دنیا میں ادا کرنی چاہیے اس کا احساس بیدار ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں اس قسم کا معاملہ بھی کریں، اور ہم تو اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر گھر کا سرپرست اگر کوشش کرے تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک قرآن پاک ترجمہ قرآن والا اور تفسیر والا رکھ لیں، روزانہ رات میں سب کو جمع کر کے ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جو تفسیر لکھی ہے بغیر کسی وضاحت کے بس وہ تفسیر پڑھ کے سنا دیں، تو کم از کم اس کی برکت یہ ہوگی کہ ایک آیت پڑھنے سے قرآن گویا کہ گھر میں پڑھا گیا، اس کی الگ برکات ہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھا گیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پھر تفسیر پڑھی گئی، اس سے مقصود الہی کی تعین بھی ہوئی کہ اچھا سمجھ تو یہ آ رہا ہے اور اصل قصد و ارادہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہیں تو ایک برتن کے اندر ایک جیسی چیز نہیں رہتی، ایک جیسی چیز قائم رہتی ہے، اگر 2 چیزیں ڈالیں تو ایک ضرور غالب ہوگی، ایک مغلوب ہوگی۔ مثلا یہ گلاس ہے، اگر آپ اس میں دودھ بھر دیں آدھا پھر پانی ڈالنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ سطح اوپر ہوگی اور پھر وہ چھلکے گا، اب دودھ باہر نکل جائے گا، پورا پانی باقی رہے گا، یا آپ تھوڑا سا ڈالیں تو پانی گیا اور دودھ وہ بن گیا، سارا دودھ میں شامل ہو گیا۔ ایسی ذہن کے اندر جو فضولیات اور گندی باتیں ہوتی ہیں یہ گھر جگہ بنائے ہوتی ہیں، جب اس میں پاکیزہ کلمات، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ سوچیں، پاکیزہ افکار آتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ گندگی باہر نکلتی ہے اور ذہن میں پاکیزگی غالب ہو جاتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو بہرحال گھر میں کبھی کبھار موت کی بات بھی ہو، آخرت کی بات بھی ہو، قبر کی بات بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا معاملہ بھی ذکر کیا جائے تو نور علی نور ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابن ابی ملائکہ نے بات بیان کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جب بھی کسی کی بات کو سنتی جو ان کو سمجھ میں نہ آتی وہ اس کی طرف رجوع کرتی حتیٰ کہ اس کو سمجھ لیتی۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کر رہے ہیں، کوئی اور صحابی حدیث بیان کرتے تھے، سیدہ عائشہ کویسچنز کرتی تھیں اگر سمجھ میں نہ آتی تو، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ ایک مجتہدہ صحابیہ تھیں، یعنی آپ کو بڑا وصف اجتہاد حاصل تھا، آپ نے قرآن پڑھا ہوا تھا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحبت اختیار کرتے ہوئے وسیع علم حاصل کیا تھا، تو کویسچن کرنا آپ کے لیے بالکل زیبا تھا، آپ کو زیبا تھا، آپ کے لائق تھا، کیونکہ جو صاحب علم شخص ہو وہ علمی بات کو بہت جلد سمجھ جاتا ہے،
لیکن جب اس کو بھی ایک ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے کسی بات میں تو پھر وہ اپنی علمی تشفی کے لیے کویشچن کرتا ہے. اس کو عوام دلیل نہ بنائیں کہ دیکھیے جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی تھی، اب ہم بھی علماء کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کویشچن کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. آپ میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا غور کیجیے گا. ایک عام آدمی، اب چونکہ میں بھی ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، ہمارے پاس تو ایسے سینکڑوں مسائل روزانہ ہی آتے ہیں. ایک عام آدمی جس نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اس نے فقہ پڑھا، نہ اصول فقہ، نہ تفسیر، نہ اصول تفسیر، نہ اصول حدیث، کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ جب خالی اس ذہن شخص ایک بات سنتا ہے تو اب وہ ایسے سے کویشچن کرتا ہے کہ جو اس کو وہاں پر نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس کا ذہن تو خالی ہے، اس کے ذہن میں وہ علمی پیچیدگیاں موجود ہی نہیں ہیں، اس کے ذہن میں بنیادی علوم ہی نہیں ہے جو اس بعد والے علم کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سطحی قسم کے کویشچن کرتا ہے، بات کچھ اور بیان ہو رہی ہے، کویشچن کسی اور چیز کا کر لیا گیا ہے، یا وہ ایک ایسا کویشچن کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا جواب اگر دے بھی دیا جائے خود ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا جی یہ آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، اس کی دلیل مجھے سمجھا دیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دلیل آپ کی سمجھ میں آئے، اس لیے کہ دلائل تو 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. بعض اوقات مسئلہ براہ راست قرآن سے ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات حدیث سے، بعض اوقات وہ اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے، یعنی علماء کے اتفاق سے، صحابہ کرام کے اتفاق سے، اور کبھی وہ قیاساً ثابت ہوتا ہے، فقہاء نے اجتہاد کیا ہوتا ہے، تب ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب ایک شخص جس نے بنیادی علم پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اگر اس کو اگر براہ راست قرآن کی آیت بھی سنائیں گے نا، تب بھی اس کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس آیت سے استدلال کیسے کیا گیا، اس سے مسئلہ کیسے لیا گیا. کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ استدلال کے بھی 4 طریقے ہیں: عبارت النص سے استدلال، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے. اب آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے چاروں لفظ پہلی دفعہ سنے ہوں گے، ارے بول کیا رہے ہیں مفتی صاحب، میں تو سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہہ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم علمی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات ایک آیت سامنے بیان ہوتی ہے، ہم اس کی ظاہری عبارت سے مسئلہ نکال لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری آیت کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں صرف ایک لفظ ہوتا ہے جو خاص کسی حکم کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، ہم وہاں سے حکم لے لیتے ہیں. بعض اوقات ایک آیت کو سنتے ہی ہمارا ذہن کسی اور حکم کی طرف چلا جاتا ہے، ہم وہ مسئلہ لے لیتے ہیں. بعض اوقات نص اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھ میں بعض معانی کا اضافہ کریں. اس کی وضاحت اور عرض کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بھی اچھی طرح علم سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.